السلام علیکم ایف ٹی وی کے ویورز، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ امید کرتا ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، جہاں بھی رہو، جس جگہ بھی رہو، برکتوں اور سلامتیوں میں رہو۔ چلتے ہیں کہانی کے 22ویں حصے کی طرف۔ ہسپتال میں جو سچویشن کھڑی ہو چکی تھی اس وقت، وہ یہ تھی کہ سارا حیران تھا عملہ کہ ہو کیا رہا ہے، کہ ایک بندہ جو ٹھیک ٹھاک صحت والا ہے، ٹھیک ٹھاک سمجھدار ہے، اور وہ اس طرح کی الٹی سیدھی حرکتیں کیوں کر رہا ہے۔ ہم دونوں ایک سائڈ پہ کھڑے ہوئے تھے اور میں نے اسے کہا تھا کہ دیکھو، کچھ زیادہ تو نہیں، ہم کسی کی جان لینے کے مجاز تو نہیں ہے، لیکن کسی کو نصیحت کرنے کے لیے جو ہے نا بہت ضروری ہے کہ اسے احساس ہو کہ اس نے جو کیا وہ غلط کیا ہے۔ ہوا کیا تھا کہ میں اس کی زبانی سنوانا چاہتا تھا۔ جب ہم نے تھوڑا سا زیادہ ٹائم دیکھا تو اس کو وہاں سے ڈسچارج کر دیا گیا کہ انہیں گھر لے جائیں، انہیں نیند کی گولیاں وغیرہ دے دی گئی اور اسے سلا دیا گیا۔ اب جب اس کو سلا دیا گیا اور اسے گھر ریفر کر دیا گیا تو میں اور جمیل اس کے پیچھے اس کے گھر چلے گئے۔ اسے جس کمرے میں سلایا گیا تھا وہاں پہ چلے گئے۔ اس کے بچے تھے، بچے دیکھ کے مجھے بھی ترس آیا کہ یہ دنیا باہر جو ہے شیطان بنی ہوتی ہے، اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کر لیتی ہے۔ خدا کے بندو، اگر تمہیں اللہ پاک نے کچھ عنایت کاری دیا تو دوسروں کے اوپر رحم کیا کرو۔ اب اگر ہم اسے سزا دیتے، جو کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کو بالکل فارغ دماغ سے کر دیا جائے، تو اس کے یہ بچے چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں نا وہ رول سکتے تھے۔ ان چیزوں کو سوچتے ہوئے میں نے جمیل سے کہا کہ کچھ تمہارا غصہ اپنی جگہ پہ، جو تمہارا نقصان ہے وہ تو قیامت تک پورا نہیں ہو سکتا، لیکن دیکھو اس کو سمجھا کے ہم چھوڑ ضرور سکتے ہیں۔ جمیل نے کہا کہ اس نے جو میرے ساتھ کیا ہے تمہیں لگتا ہے کہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے؟ میں ایک جیتا جاگتا ہنستا مسکراتا انسان تھا، اس نے مجھے جان سے مار دیا، اور پھر ظلم اس نے یہ کیا کہ اگر میرے رشتہ دار جو تھے دور کے تھے، انہیں میرے بارے میں نہیں پتہ تھا، اور اگر اس کو پتہ بھی تھا تو یہ ان کو آگاہ کر سکتا تھا۔ بس ایک دفعہ کال آنے پہ اس نے یہ کہہ دیا کہ وہ ادھر یہیں کہیں ہوگا، کہیں باہر نکلا ہوگا آفس کے کام سے، تو وہ بھی چپ کر کے، کیونکہ انہیں تو میری اتنی پرواہ نہیں تھی، لیکن اس کو یہ کرنا چاہیے تھا۔ اور میں 2 ماہ سے وہاں سرد خانے میں جو ہے نا پڑا ہوا ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ اچھا چلے میں کچھ کرتا ہوں۔ اب کیا ہوا کہ اس کے سوتے کے دماغ میں نے اسے کہا کہ آؤ چلتے ہیں، اس کو جگاتے ہیں۔ ہم نے اسے جگا دیا۔ اس نے جیسے ہی جمیل کو سامنے دیکھا، اس نے چیخیں مارنے شروع کر دی، میرے پیچھے سے ہٹ جاؤ، میرے پیچھے سے ہٹ جاؤ، میرے پیچھے سے۔ اب جیسے ہی جمیل اس کے بالکل بستر کے سامنے کھڑا تھا، سائڈ سے میں نمودار ہوا، اس پہ واضح ہو گیا، اور میں نے اسے کہا کہ تم نے ایک انسان کی جان لی ہے اور وہ تو لے لی، چلو رب کا لکھا تھا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ پھر تمہیں جب پتہ ہے کہ تمہارے دفتر کا امپلائیز ہے تو تم نے ہر جگہ پہ تمہیں فون آیا تھا نا، تم نے اس کے گارڈین بن کے اس کی باڈی کو دیکھا جا کے میڈیکل کا، اور یہ اس کو ریسیو کیا، سارا کچھ کیا، تو تمہیں جب یہ کہہ دیا گیا تھا کہ ان کے تدفین کر دی جائے تو تم نے کہا تھا کہ اس کے لواحقین کو ڈھونڈنا پڑے گا، میرے پاس ریکارڈ میں اس کے لواحقین کی پوری چیزیں نہیں ہیں، میں ان کو فون وغیرہ کرتا ہوں اور ان کو بلوا کے لے کے جاتے ہیں۔ ابھی جب اس کو لاوارث سمجھ کے دفنانے لگے ہیں تو اس پہ بھی تمہیں اعتراض ہو گیا تھا کہ ابھی رک جائیں، تو یہ بات غلط ہے۔ اس کا جنازہ ہونا چاہیے تھا، اس کی تدفین ہونی چاہیے تھی۔ یہ 2 ماہ سے اپنی جسم کو جو ہے نا وہاں پہ دیکھ رہا ہے، اور اس پہ بھی تم اس کے ساتھ ظلم کر رہے ہو، تمہاری سزا کیا ہونی چاہیے؟ اب وہ بھکا بکا پریشان، وہ انسان تھا ظاہری بات ہے، اور یہاں اس کے سامنے غیر مرئی مخلوق کھڑی ہوئی ہے۔ اس نے گگیانا شروع کر دیا، رونا دھونا شروع کر دیا، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہوگی۔ جب اس نے یہ چیخو پکار شروع کی تو اس کے گھر والے آ گئے اور اس کے بچے ساتھ آ گئے۔ بچے اس کے دونوں سہمے کھڑے تھے، اور اس کی بیوی جو تھی نا وہ ہکا بکا کھڑی تھی، پتہ نہیں کس کو فون میں، اور وہ اپنے سر کو پیٹے جا رہا تھا کہ بس مجھے معاف کر دو، روئے جا رہا تھا بچوں کی طرح۔ دکھنے میں نارمل سا ایک انسان لگتا تھا، لیکن نارمل انسان کے اندر اور ایک سائیکو پیشنٹ کے اندر تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ ایک انسان جس کے نیچے 4-5 بندے کام کر رہے ہیں، خود کو بھگوان سمجھنے لگ پڑتا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے، اور اس سے عبرت پکڑنی چاہیے۔ اب اس کو میں نے کہا جمیل سے بولو اس کو کیا کہنا ہے۔ جمیل کہنے لگا کہ میں اس کو پاگل کرنا چاہتا ہوں، میں نہ اس کو ماروں گا نہ پیٹوں گا، بس اس کو پاگل کر دو تاکہ یہ پاگل ہو جائے، اس کے دماغ کو اپنی جگہ سے ہلا دو، لوگ اس سے نفرت کریں، اس کے بچے اس سے بھاگیں، اس سے احساس ہو کہ اس نے جو کسی بے گناہ انسان کے ساتھ کیا ہے اس کا انجام کیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے دیکھ لو۔ اب جب اس نے یہ بات کی، اس نے اور زور سے رونا شروع کر دیا، دونوں سے سر پیٹنا شروع کر دیا، بچے اس کے بھی رونے لگے۔ تب میں نے اسے کہا کہ دیکھ، یہ ہمیں نہیں دیکھ رہا، نہ تیری بیوی ہمیں دیکھ پا رہی ہے، لیکن تمہیں ہم تو نظر آ رہے ہیں نا، یہ دیکھ، یہ جو سچویشن تم نے کی ہے، یہ تمہارے بچے یہ رولیں گے، تمہیں یہ کرنا چاہیے تھا۔ وہ گڑگڑا کے اٹھ کے کبھی ایک دم سے بھاگا آیا، اور جہاں جمیل کھڑا تھا وہاں پاؤں میں گر گیا۔ اب اس کی بیوی نے اور دوڑ سے
شور مچا دیا کہ بچہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا. وہ کہہ رہا دیکھو میں نے اس کے ساتھ ظلم کیا تھا، دیکھو میں نے اس کے ساتھ ظلم کیا. ہاں مجھے سے چڑ تھی، میں سے چڑتا تھا، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا تھا، بس میں نے اس کے ساتھ یہ کیا اور مجھے اس کا سزا مل رہی ہے. مجھے معاف کر دو، میرے بچوں پہ رحم کرو، میری بیوی پہ رحم کرو، میرے گھر پہ رحم کرو، میں سمجھ گیا ہوں، میں سلجھ گیا ہوں. بس وہ یہی چیخے جا رہا تھا اور حالہ کار مچائی ہوئی تھی. میں نے اس کو جمیل کو اشارہ کیا اور اسے بس اشارہ کیا ہی تھا میں نے تو اٹھا کے اسے واپس بیڈ پہ پھینکا. یہ حرکت دیکھ کر تو اس کی بیگم باہر نکل گئی اور بچے بھی بھاگ گئے. انہوں نے کمرے کو باہر سے کنڈی لگا دی کہ اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، کیونکہ وہ تو ہوا میں اچھل کے وہاں بیڈ پہ گرا تھا اور وہ زور زور سے چیخنے لگی کہ جلدی آ جاؤ، جلدی آ جاؤ. میں نے اس کو دیکھا، میں نے کہا دیکھا ہے اگر میں تمہاری مستقل یہ حالت کر دوں نا، کیونکہ موت اور زندگی میرے اختیار میں نہیں ہے، وہ تو اللہ کے امر سے ہوتی ہے، تو تم یہاں پہ اپنی بیوی اپنے بچوں کی نظر میں جو ہے نا ایک پاگل شخص ہو جو تمہارے نزدیک کوئی نہیں آئے گا، اور تمہیں وہاں جا کے بند کریں گے جہاں پہ تمہیں پانی بھی نہیں کوئی دینے والا ہوگا، پاگل خانے میں. بولو کر دوں میں تمہارے ساتھ یہ سلوک؟ اس پہ آ کے اس نے وہ رونا وہ دھونا مچا دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے میں خودکشی کر لیتا ہوں لیکن میرے ساتھ یہ نہ کرنا، میں اپنے آپ کو مار لیتا ہوں لیکن میرے ساتھ یہ نہ کرنا، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو. میں نے کہا کہ 2 دن میں تمہاری یہ حالت ہو گئی ہے، سوچو 2 دن میں تمہاری یہ حالت ہو گئی ہے، اور اگر میں مستقل ہم تمہیں نظر آنا شروع ہو تمہاری کیا حالت ہوگی. تو اس کے ساتھ ہی میں نے جمیل کو اشارہ کیا، میں نے کہا چلو آ جاؤ، یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. جمیل نے مجھے دیکھا تو کہتا تو میرا بنے گا کیا. میں اس کو دیکھ کے نا عجیب سی میری سچویشن ہوگی. میں نے کہا اچھا میں کرتا ہوں کچھ، اور اسے لے کے وہاں سے میں اٹھ گیا. تو ہم دونوں کی سفر جو تھی نا اس کے جسم کی طرف تھی، مطلب ایک ہسپتال میں جہاں سرد خانے میں جمیل کی لاش پڑی ہوئی تھی. ہم دونوں ہسپتال کے سرد خانے میں آ گئے. عجیب سی نوست پھیلی ہوئی تھی اس جگہ پہ. لائٹیں جل رہی تھیں لیکن لائٹیں جلنے کے باوجود بھی نا وہاں پہ اندھیرا سا تھا، اداسی سی تھی. بہت ساری وہاں پہ ایک ڈیفریزر ٹائپ بنے ہوئے تھے اور وہاں پہ لاشیں پڑی ہوئی تھیں، اور وہاں پہ میں کچھ غیر مرئی مخلوق جو دنیا میں بھٹک رہی تھیں 2-4 لوگوں کی، اور وہ ہمیں دیکھ کے ادھر چھپ گئیں. انہوں نے لگا کہ شاید یہ کوئی انہیں قابو کرنے آیا یا انہیں ڈرانے یا ہٹانے آیا. اب ان سب کی سٹوری سننے کا میرے پاس ٹائم نہیں تھا. میں نے جمیل سے کہا کہ تم کہاں پہ ہو. جمیل نے ایک جگہ پہ جا کے اشارہ کیا، وہ تقریباً 3 یا 4 خانے میں تھا. تو اس خانے کو جب کھولا تو اس کے اندر ایک نوجوان جو میرے سامنے تو روح کی شکل میں تھا لیکن یہاں پہ ایک لاش پڑی ہوئی تھی ایک مایوسی والی کیفیت میں. میں نے اسے کہا کہ بہت جلد اس کو سپرد خاک کرتے ہیں اور تمہیں آزادی دلواتے ہیں. یہ کہہ کے میں خود بھی بڑا روحانہ سا ہوا تھا، اور جمیل تو خیر اس کی تو حالت بھی دیکھنے والی نہیں تھی، حالانکہ وہ روح تھا لیکن اس کی حالت بھی دیکھنے والی نہیں تھی. میں نے کہا چلو آؤ میرے ساتھ. اس کو لیا اور میں کاشی کے پاس آ گیا اور کاشی کو اور احمد بھائی کو ساری سٹوری سنا دی اس کے ساتھ کیا ہوا. تو ان کی سٹوری سن کے کاشی اور احمد سے دونوں جو ہے نا بہت اداس ہو چکے تھے. تو اس نے کہا اب کیا کرنا ہے. میں نے کہا کرنا یہ ہے کہ یہ اس کی لاش کو جو ہے نا وہاں سے ریسیو کرے گا، اس کے کچھ رشتہ داروں کو بتائے گا اور پھر اس کا جنازہ کروائے گا اور اسے باقاعدہ دفن کروائے گا. پھر یہ اللہ کے حوالے ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم بھی آزاد ہو جائیں گے اس پریشانی سے، اور پھر یہ کسی کو تنگ بھی نہیں کرے گا. تو آخر پہ میں نے جب ہنس کے یہ بات کہی تو سب کے چہرے پہ اسمائل آ گئی. اب میں نے کیا کیا، میں نے کاشی سے کہا کہ میں جا کے اس کو دوبارہ ہم دونوں جا کے اسے 1 دن کا وقفہ دے کے پریشان کریں گے اور پھر اسے اگلوائیں گے. وہ اپنا اگلے گا، وہ اپنی ساری چیزیں بتائے گا اور معافی مانگے گا اور پھر اس کے رشتہ داروں سے رابطہ کرے گا. تو یہ سارا پلان کرنے کے بعد اگلے دن جب میں اور جمیل اس کے گھر میں آئے تو اس کے گھر میں بہت سارے مہمان جمع ہوئے تھے اور وہ اپنے کمرے میں پڑا ہوا تھا اور حیرت سے بس سب کو باری باری دیکھے جا رہا تھا. پورے کمرے کو اور پورے گھر کو ایسے دیکھ رہا تھا کہ جیسے اس کے گھر کے اندر کچھ نظر آ رہا ہو. سوری. میں اور جمیل ایک دم سے اس کے سامنے حاضر ہو گئے اور جیسے ہی ہم حاضر ہوئے بس یوں سمجھو کہ اس کو کسی نے بے شمار قسم کی بجلی کے کرنٹ لگا دی ہیں. وہ تو بھاگنے لگا پورے گھر میں. خیر اس کو پکڑ کے جب بٹھایا گیا
اور وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیوار کی طرف دیکھ رہا تھا. بظاہر وہ دیوار کو دیکھ رہا تھا لوگوں کی نظر میں, لیکن اس کے سامنے ہم دونوں کھڑے ہوئے تھے. اب کی بار جمیل جو ہے نا اپنی پریشانی بھول کے اس کی سچویشن کو انجوائے کر رہا تھا, کیونکہ اس کے دفتر کے کچھ دوست بھی آئے ہوئے تھے. اچھا, تو اب جو سچویشن تھی وہ اتنی عجیب سی تھی کہ دفتر کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے, اور ان میں سے وہ لوگ بھی تھے جو لوگ اس کے ظلم کا شکار ہوئے ہوئے تھے, اور وہ لوگ بھی تھے جو اس کے ساتھ والے تھے. اور سب کے چہروں پہ حیرت اور ایک عجیب قسم کی وہ تھی کہ اس کو ہوا کیا ہے, یہ اچانک بدل کیوں گیا. اس کے تو جسم میں وہ بدماشی, آپ نے ایک بندے کو فرعون دیکھا ہو اور ایک بندے کو زمین کے ساتھ لگے دیکھا ہو تو پھر فرق تو نظر آتا ہے نا. تو یہی کامیابی تھی جمیل کی, گو کہ اس نے یہ کامیابی اپنی قربانی دے کے لی, لیکن وہ کامیاب ہو چکا تھا. وہ ایک فرعون کو انسان کا بچہ بنا چکا تھا. تو جیسے ہی اس نے ہمیں دیکھا تو زمین پہ جھکنے, ادھر پلٹیاں مارا ادھر پلٹیاں مارا, مجھے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو, یہ لوگ مجھے نہیں چھوڑیں گے, میں جمیل کے ساتھ زیادتی کی, میں نے جمیل کے ساتھ زیادتی کی, چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا. اور اس بار ہمیں اس کے دماغ میں جا کے اسے بلوانے کی ضرورت نہیں تھی, وہ خود ہی کہہ رہا تھا میں نے جمیل کے ساتھ زیادتی کی, میں نے جمیل کے ساتھ زیادتی کی. تو اس کو خیر ہم نے کہا کہ بھائی بات سنو, ابھی کے ابھی اسی ٹائم فون اٹھاؤ, اپنے دوست کسی کو جس کو کال کرنی ہے کال کرو, اس کی ڈیڈ باڈی ریلیز کرو, اس کے رشتہ داروں کو کال کرو, اس کی تدفین کرواؤ. اگر نہیں کرواؤ گے تو تمہیں اسی طرح ہم نظر آتے رہیں گے اور تمہارا جینا جو ہے نا وہ ہم محال کر کے رکھ دیں گے. اس نے کہا میں ابھی جمیل کے رشتہ داروں کو فون کرتا ہوں, مجھے فون دو مجھے فون دو. اس نے چیخنا شروع کر دیا. تو اس کو بولا کہ نمبر ڈائل کرو. تو جمیل نے نمبر بولا, اس نے نمبر ڈائل کیا, کہتا ہے جی السلام علیکم کے بعد اسٹارٹ ہو گیا, جی آپ کا ایک بھائی میرے پاس کام کرتا تھا, اس کے ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی ہے, اس کی ڈیڈ باڈی وہاں پڑی ہوئی ہے, پہلے وہ مل نہیں رہا تھا, مجھے ابھی پتہ چلا ہے, اور کس کو ریسیو کر لیں, میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں, اس کا سارا خرچہ بھی میں دوں گا, آپ لوگ آ جاؤ. اور بس افراتفری میں وہ یہ بولے ہی جا رہا, سارے ہکا بکا منہ کھول کے اس کی طرف دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا. اس کی بیوی تو اس کو حیرت سے دیکھ رہی کہ جیسے یہ اس کا ہی شور ہے. بچے ہکا بکا اس کو دیکھ, دفتر والے سارے ہکا بکا اس کو دیکھتے کہ یہ اس نے کیا انکشاف کر دیا. خیر میں نے اسے کہا کہ چلو جمیل, اب جب تمہاری جنازے کا ٹائم ہوگا نا تو ہمیں خود پتہ چل جائے گا, تو انشاءاللہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے رخصت کروں گا اس دنیا سے. یہ کہتے ہوئے میں اس کے ساتھ ہی وہاں سے نکل آیا. اب جب ہم کاشی کے پاس پہنچے ہیں اور کاشی کو ساری صورت حال بتائی تو کاشی نے کہا ٹھیک ہے کر لیتے ہیں. یہ کہہ کے ہم نے احمد بھائی سے اجازت چاہی. جمیل میرے ساتھ ساتھ ہی تھا, گو کہ وہ کاشی کو نظر نہیں آ رہا تھا لیکن مجھے نظر آ رہا تھا, اور میری آواز کاشی کو ظاہری بات سنائی دیتی تھی, لیکن اس وقت سنائی دیتی تھی جب وہ خود مجھ سے مخاطب ہوتا تھا, اس وقت اس کو میری آواز سنائی دیتی تھی. اس کے علاوہ اگر میں بول رہا تھا تو اس کو نہیں سمجھ آتی کہ میں کسی سے بات کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں, کیونکہ یہ ہمارے درمیان ایک پردہ حائل ہوتا ہے ہماری اپنی مرضی اور منشا کا. اچھا, اب رات تو خیر گزر گئی, میں نے مراقبہ بھی کیا. مراقبہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ پاک کے نور کو اپنے اندر سموتے ہو. اب نور دو طرح سے آتا ہے, اب اس کا میں آپ کو پروسیجر جو ہے نا بتا دوں گا, اور اس سے مراقبے سے جو طاقت ملتی ہے نا اسے نوری طاقت کہتے ہیں. وظائف, عملیات, عمل, اعمال یہ ایک الگ حصہ ہے اور مراقبہ ایک الگ حصہ ہے. خیر اس پہ میں کسی دن آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا. ابھی صبح ہمیں تقریباً کسی ٹائم اچانک کاشف کو کال آتی ہے کہ فیصل کی طبیعت خراب ہو گئی ہے. اس کے بعد ہم لوگ جب اس کے وہاں پہنچے تو جو صورت حال تھی وہ آپ نے پچھلی قسط نمبر 19 میں غالباً سنی, 22 میں 21 میں سنی ہوگی کہ کاشی کے جو جب ہم وہاں پہنچے تو فیصل کے گھر میں بھیروؤں نے اودم مچایا ہوا تھا, اور انہوں نے وہ حشر کیا ہوا تھا کہ پورے گھر کا سوا ستیہ ناس مار کے رکھ دیا تھا. اور ہم لوگ لے کے کاشی کو پرانے قبرستان کی پچھلی سائڈ پہ جو ایک کھنڈر تھا جہاں سے ساری گیم یہ شروع ہوئی تھی, مطلب اس کے استاد نے جہاں پہ وہ چلا وغیرہ کیا تھا وہاں پہ ہم آ چکے تھے. اب یہاں سے شروع ہوتی ہے آپ کی قسط نمبر 21 واپس روٹین میں. میں نے کاشی سے کہا کہ یہ اگر عمل کے دوران اٹھ کے بھاگا یا اس نے عمل پہلے کی طرح چھوڑ دیا تو اس کے نقصان کا اندازہ تمہیں ہے نا کہ کیا ہونے جائے گا. تو کاشی نے مجھے دیکھ کے کہا, مطلب مجھے میری جس سائڈ سے میری آواز آ رہی ہے تو دیکھ کے کہا کہ یہ تو اب اس کے اوپر ہے کہ اگر اس نے اس میں سے باہر چھلانگ لگا دی حصار میں سے تو یہ اپنے ساتھ ساتھ ہمیں بھی لے کے ڈوبے گا. ابھی ہم دونوں یہی باتیں کر رہے تھے. میں نے کہا کہ کاشی ہمیں اس کے ساتھ رہنا چاہیے,
اور ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ تو کاشی نے کہا میں کب کہہ رہا ہوں کہ میں جاؤں گا، کیونکہ میں جاؤں گا تو یہ تو بالکل ہی فارغ ہو کے رہ جائے گا۔ اس کا بھائی ایک ترکڑا آدمی ہے، ایک دو کزن اس کے ترکڑے ہیں جو ساتھ آئے ہوئے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ میں رہیں گے، لیکن ان کا اس ٹائم سامنے رہنا انتہائی خطرناک ہے۔ اور کاشی تمہارا بھی سامنے رہنا خطرناک ہے، کیونکہ جب حملہ ہوتا ہے تو عام انسان تو نہیں دفاع کر سکتا، اور یہ حملہ تو ایسے ہوتا ہے کہ جس کی تو ہمارے دماغ میں کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے، تو جو نظر بھی نہیں آ رہی تھی، غیب سے ہو رہی ہوتی ہیں چیزیں۔ تو میری یہ بات سن کے کاشی نے کہا بات تو تم صحیح کہہ رہے ہو، پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ میں نے کہا میں تم لوگوں کو الگ حصار لگواؤں گا، ٹھیک ہے، اور تم لوگوں نے اس حصار میں بیٹھ کے بس مراقبہ کرنا ہے، اور اس مراقبے سے جو بھی تم کرو گے اس سے تمہیں طاقت ملتی رہے گی، باقی میں چیزیں یہاں سنبھالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب کیا ہوا جی، ہم نے کاشی کے لیے ایک مخصوص قسم کا حصار بنایا۔ اس حصار میں ہم نے تقریباً اتنا فاصلہ رکھا کہ اگر کاشی بھاگتا ہے نا تو ایک دم سے حصار سے باہر نہ نکلے، کم سے کم وہ 5-10 قدم اس کو یا 15 قدم اس کو اٹھ کے بھاگنا پڑے۔ حصار لگانے والی جگہ کے درمیان میں ایک پرانا سا، بہت سارے پتھروں کا پرانا سا کھنڈر نما ایک کمرہ سا تھا، اس کے ساتھ ایک بڑا سا درخت تھا، مطلب بہت بڑا پرانا درخت، اور پیچھے بہت پرانا قبرستان تھا۔ قبرستان کی سائڈ پہ جو ہے نا ایک سڑک تھی جس سے لوگ گزرتے تھے، آتے اور جاتے تھے۔ حصار لگا کے کاشی نے فیصل کو بہت سمجھایا کہ دیکھو یہ تمہاری زندگی اور موت کا سوال ہے، ٹھیک ہے، تم نے اس میں بیٹھنا ہے، اور تمہیں جو بھی ہوگا نا ہم تمہیں باندھ نہیں سکتے، اگر کہتا تو باندھ بھی دیتے ہیں، اس حصار میں سے باہر نہیں نکلنا، جو ہو رہا ہو تم نے وہ اس کا مقابلہ کرنا ہے، اس کے ساتھ بات چیت کرنی ہے، ٹھیک ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں۔ خیر یہ کیا کہ جب کاشی کو ہم نے کہا کہ بیٹھ جا، کاشی بیٹھ گیا، اس کے بھائیوں کو سمجھا دیا کہ تم لوگوں نے، بھائی اور کزن جو تھے اس کے، تم لوگوں نے یہاں پہ بیٹھنا ہے، اور کسی بھی صورت میں تم لوگوں نے ڈر کے بھاگنا نہیں ہے۔ ہاں اگر کاشی بھاگے تو اس کو روکنے کی کوشش اگر کر سکو تو کرنا، لیکن اگر یہ حصار سے باہر آ گیا، پہلے والی حالت ہوگی جو تم لوگ فیس کر رہے ہو۔ اب یہ تمہارے اپنے اوپر ہے کہ اتنی چیزیں دیکھنے کے بعد بھی اگر تم لوگ اپنا حوصلہ ہار دو تو۔ ان سب نے عہد کیا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا، اور ہم پوری کچھ، تمہارے لیے تو یہ ایک نیا ایڈونچر ہے، ہم اس کو دیکھیں گے بھی اور اس میں فیصل کا ساتھ بھی دیں گے۔ اب حصار لگ گیا جی، فیصل نے پڑھائی شروع کر دی تو میں نے کہا کہ میں دیکھ کے آؤں سادھو کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، سادھو کیا کر رہا ہے۔ میں نے وہاں سے پرواز کی، اور جیسے ہی اس شہر میں داخل ہوا جس شہر میں سادھو کا بسیرا تھا، تو اس کے گرد گرد میں نے گھومنا شروع کر دیا۔ سادھو روحانی طور پر اپنے کسی بڑے استاد کے ساتھ رابطے میں تھا۔ وہاں پہ ہوتے ہیں اگوری جو ہے نا، وہ اگوری ایک سادھوؤں سے بھی بڑی آگے کی چیز ہے، وہ مذہبی بھی بہت ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہر جگہ پہ اچھے انسان بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، ان کے پاس جادو کی شکتیاں اور یہ وہ چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ تو اس نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے تم کرو، لیکن مجھے جو ہے نا تمہارے جو پتہ نہیں جنم کشٹی یا جنم شکتی میں جو نظر آ رہا ہے نا، اس میں نظر نہیں آ رہا کہ تم کامیاب ہوگے، بہتر یہ ہے کہ تم اس خیال کو فی الوقت کے لیے چھوڑ دو، کچھ عرصے کے لیے بھول جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ نہیں میں کروں گا، اور میں نے کرنا، مجھے بس آپ جو ہے نا اپنی وہ دیں، کیا اس کو کہتے ہیں، اجازت دے دیں، یا مجھے بس دعا دے دیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب میں یہ سارا کچھ دیکھ رہا تھا، اور میں بالکل نارمل انداز میں گول دائرے میں گھومے جا رہا تھا، میں بیٹھ نہیں رہا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا بیٹھوں گا میں پکڑا جاؤں گا، اور ابھی فی الوقت میں اپنے آپ کو پکڑوانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس نے آنکھیں کھولی، آنکھیں کھولنے کے بعد جو اس کے سامنے ہمیشہ سے الاؤ جلتا رہتا تھا، اس الاؤ کی طرف دیکھا، اور اس الاؤ کے بالکل اوپر نہ ایک دھوئیں کا ہوئلہ سا بن گیا۔ اس ہوئلے کے اندر جب اس نے دیکھا تو، اور میں بھی حیران رہ گیا کہ یار یہ کیا، وہ تو جیسے پردہ سکرین پہ نظر آ گیا کہ فیصل جو ہے نا وہ اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے، کیا کہتے ہیں، قبرستان کے اندر، اور ایک گول دائرے کے اندر۔ یہ دیکھ کے تو اس نے ایک دم سے منہ کھلا رہ گیا، اس نے ایک دم پتہ نہیں کچھ ناپ ہاتھ اوپر اٹھایا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے اس نے پڑھائی یا جو بھی وہ جنتر منتر پڑھ رہا تھا پڑھا، اس کے ساتھ ہی زمین کے اوپر 4-5 جو چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں وہ ابھر کے آگے، ان کو لوگ اول فول بکنے لگا کہ تم لوگوں نے کیا کیا، تم لوگوں نے اس پہ آنکھ نہیں رکھی، مجھے نہیں پتا، اس کو ابھی پکڑو، مجھے نہیں پتا، اس کو روکو، اگر اس نے عمل شروع کر دیا تو میری طاقت کہیں کی نہیں رہے گی۔ جب وہ یہ چیخیں مار رہا تھا، نہ جانے اس کے دماغ میں ایک دم رک گیا اور کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہو کے کہتا ہے رکو پہلے میں جاؤں گا۔ اس نے بس اتنا ہی کہا تھا، اور بس اپنی جگہ سے اس نے جمپ لیا،
اور بالکل اس نے قبرستان سے اڑنا شروع کر دیا. اگر کوئی اور عام آدمی ہوتا تو اس کی نظر میں تو اس نے جمپ لے کے وہ غائب ہوا تھا، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ اس نے جمپ لے کے پرواز کی ہے اور پرواز کرتا ہوا قبرستان چلا گیا. اب میں اس کے پیچھے اسٹریٹ میں نہیں جا سکتا تھا، میں اس کے اوپر سے گھوم کے بہت دور سے گھومتا ہوا آیا تاکہ اسے پتہ نہ چلے کہ میں نے کس طرف سے پرواز کی ہے. پرواز کرتا ہوا میں بھی قبرستان آ گیا، وہ بھی قبرستان آ گیا. قبرستان میں اس نے آتے ہی جو ہے نا، واقعہ ہی سچ میں وہ اس کے گول دائرے کے بالکل سامنے حصار کے آگے کھڑا ہو گیا اور اسے کہنے لگا اسے چند لمحے تک دیکھتا رہا. اور فیصل اپنی پڑھائی میں مشغول تھا، جو اسے بتائی گئی تھی کہ تم نے یہ وظیفہ کرنا ہے، وہ اپنی پڑھائی میں مشغول تھا. اور سادھو بالکل حصار کے سامنے آگے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اس کے ہاتھ میں وہی جو اس کا اپنا ترشول ٹائپ چیز تھی وہ تھی، گلے میں اس کے منکائیں تھیں، بال اس نے بالکل خاک سے جو ہے لتھڑے ہوئے تھے، سینے پہ اس کے سفید رنگ کی کوئی خاک لگی ہوئی تھی. سامنے آ کے کہتا ہے کہ تم میرے لیے سارا کچھ کر رہا ہے تاکہ تو مجھے فنا کر سکے نا، یہ لے میں آ گیا ہوں، تو نے جو کرنا ہے کر لے. تو فیصل چپ کر کے، جیسے ہم نے اسے سمجھایا تھا کہ تم نے آنکھیں نہیں کھولنی، اس نے آنکھیں نہیں کھولنی اور تصویر کے اوپر دانے پڑتا رہا. اس نے کہا دیکھ تو یہ جتنا بھی پاک ہو جائے نا، ٹھیک ہے، میں تجھے پاک رہنے کبھی بھی نہیں دوں گا، ٹھیک ہے، اب بھی تیرے پاس وقت ہے، اٹھ جا اور اٹھ کے میرے ساتھ آ، مجھے اپنے ہاتھ میں ہاتھ دے دے اور میرے ہاتھ کے اوپر جو ہے نا اپنے آپ کو سونپ دے. اور جیسے تو مجھے سونپے گا، دنیا کی ہر آسائش، ہر حسین لڑکی، ہر دولت شہرت جو کہے گا تجھے ملے گی. آ جا، ابھی میں تیرے سامنے خود چل کے آ گیا ہوں تجھے لینے کے لیے، اور اگر تو نہیں آئے گا تو دیکھ تیرے ساتھ بہت برا ہونے جا رہا ہے. اس نے کہا، مطلب فیصل نے ایز یوزول اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھی. اس نے پھر اسے پکارا، پھر جب اس نے کہا دیکھ اب میں تجھے 3 دفعہ پکار چکا ہوں، اب میری پکار ختم ہوگی، اب تو اپنی چیزوں کا خود ذمہ دار ہے. اور اس کے ساتھ ہی اس نے پرواز بھری اور